بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں مضر بیکٹیریا کو خارج کرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوچتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لینے سے اسے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں تو 95% امکان یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کام کرنا چھوڑ دیا جس طرح وہ آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ شوگر میں مبتلا ہو جانا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو لیموں والا پانی ابال کر پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ سیب گھبراہٹ دور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یاد رکھیں، جب ناخن لمبے ہوتے ہیں تو ہم ناخن کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح جب غلط فہمی بڑھ جائے تو اپنی انا کو کاٹ تو رشتہ نہیں۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ ناظرین، ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ جو کھانے سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ معتدل، صالح اور فتلا ہوتا ہے۔ باری فن کو کم کرنے والا، چہرے کو نکارنے والا، طاقت دینے کے ساتھ ساتھ چونکہ جو جلد بھی ہضم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کمزوری اور بدہضمی کے مریضوں کے لیے اعزاء اور دوا دونوں ہیں۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ جب انسان 30 سال تک پہنچ جائے اور پھر بھی اس کی شادی نہ کی جائے تو وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اولاد کی شادیاں جلدی کرو۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ ناظرین، دودھ جسم کو کمزوری کا مقابلہ کرنے کے لیے اعضاء مہیا کرتا ہے۔ اگر اسے گرم گرم پیا جائے تو اس کا فوری اثر ہو کر جسم کو حرارت دیتا ہے اور مریض کے چہرے پر تازگی لاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں لیموں نہ چھوڑ کر پی لو۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ ناظرین، شیمپو زیادہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ اس سے بال جلدی کمزور اور سفید ہو جاتے ہیں۔ پودینے والے چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ چہرے پر چائیاں ہو تو چہرے پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چائیاں غائب ہو جائے گی۔ بادام کا تیل کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئے گے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری طور پر نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوگے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیں۔ ناظرین، روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا گھٹا پن دور ہوتا ہے اور ذہنی کمزوری سے حفاظت ہوتی ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، یہ سکن کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نارم پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بیگھے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔
روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال دانتوں کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس پھولنے کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی سکون ہوشیوں اور اللہ کی دی ہوئے نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حسد کرنا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت شہد استعمال کرنے سے معدہ صاف اور صحت مند رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے جس سے موٹاپا دور کرنے میں کافی مدد ملتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور اس کے استعمال سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ اور قدرتی خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئے گی۔ ناظرین، ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ جسم میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھجور دودھ میں ابال کر چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق کریلوں کے استعمال سے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتا ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہونے سے خون کی نالیوں میں فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کو خون پمپ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ انار کا جوس تیزی کے ساتھ انسان کے جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ نہار و پیاز کے پتے ابال کر پیے، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں پر موٹاپے کی بیماری نہیں آتی۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور موڈ اچھا ہوتا ہے۔ نہار و پیاز کے پتے ابال کر پیے، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سکن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں ہر کی گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ دل کی بیماریوں اور دماغ کی نس بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ انجیر کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم وجہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہوتا ہے۔ انجیر اس میں عدم توازن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں چاہتی ہیں کہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کا رنگ گورا ہو تو وہ انار کا جوس پیا کرے۔ اگر تہجد کے وقت بیداری کی عادت نہ ہو تو پھر عشاء کے وقت وتر پڑھ کر سوئے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کٹا پن دور ہوتا ہے۔ بادام اعصابی کمزوری دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ کریلا موٹاپے میں کمی لانے میں مددگار۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کی خواہشمند افراد کے لیے کریلے کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کریلے میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ کی مدد سے جسم میں اضافی اور خاص طور پر پیٹ کے گرد جمع ہوئے چربی زائل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ موٹاپے سے نجات یا وزن میں کمی لانے کے لیے کریلے کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا، پٹھوں میں درد رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ جو خواتین سونے سے قبل چہرے پر ایک گلاب لگا لیتی ہیں ان کا چہرہ 80 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ طبی ماہرین کے مطابق کریلے کا رس پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کریلے کو اگر پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو بہت موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن اور الرجی جیسی علامات کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کریلوں میں وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتے ہوئے جسم میں موجود مضر صحت اجزاء کے اثرات کو زائل کرتے ہوئے صحت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ نہار و بند گوبھی کا رس پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں ہر کی گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔
ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے اور دل کی اصلی رگ کو بھی بند کرتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سویا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو استغفار کثرت سے پڑھیں۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی۔ روزانہ خالی پیٹ ایک چھوٹا آدھا چمچ تل کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ زندگی بھر کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو انسان زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کریلے کے استعمال سے جسم میں انسولین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹیشوز کی شوگر کو استعمال کرنے کی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس دنیا کے مختلف ممالک میں ذیابیطس کے علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے کریلا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طبی تحقیقات بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ کریلے کے استعمال سے بلڈ شوگر کو متوازن رکھا جا سکتا ہے۔ کریلے کے استعمال سے قوت بصارت میں بہتری۔ کریلے میں وٹامن اے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ موتیا کے خطرات کو کم کرتا ہے اور بصارت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقوں کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگائیں۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ شہد اور روغن زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے کے بعد ریٹے کے پانی سے دھو لیں، سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو وہ 10 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بصارت و قاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ حسد، بغض اور رنجوام بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ پٹھوں میں درد یا کچو ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد مسمیہ کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ہلکی گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 90 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ التی پھلتی مار کر کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیر باہر آ جاتا ہے۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ روزانہ 1 چمچ پیول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام درست طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر درد میں فوری آرام ملتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمو ڈال کر پئیں اور دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ خون اور پھیپ کے مریض کو اگر جو کا پانی شہد میں ملا کر دیا جائے تو تکلیف چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پرانی قبض کے مریضوں کے لیے جو کے دلیے سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ خون میں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے جو کا دلیہ نہایت اعلیٰ چیز ہے۔ ناشتے میں جو کے دلیے میں 1 چمچ السی کے بیج ملا کر کھائیں، وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ ڈالڈا گھی کا زیادہ استعمال دل کی 4 اہم رگوں میں خون کی ترسیل کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ دل کی اصلی رگ کو بھی بند کرتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ کیڑا روزانہ کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بیگھے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ کریلے کا جوس استعمال کرنے سے خون کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے جلد کے ان تمام مسائل سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، خون گاڑھا ہونے یا اس میں مضر ذرات کی مقدار بڑھنے سے
کلمہ ہاتھ 101 نے اور پھوڑے پھنسیوں سمیت جلد کی بہت سی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بونے چنوں کے ساتھ ایک چٹکی کلونجی کھاؤ، بار بار پیشاب آنے کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار بانف لینے سے چہرے پر چمک بھی آئے گی اور جھریاں بھی دور ہوگی۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کی شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح نہار منہ پانی میں شہد ڈال کر پینے سے زندگی بھر معدے کی تیزابیت کا پرابلم نہیں ہوتا۔ جو عورت وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگے وہ اخروٹ کے ماس کو دودھ میں ڈال کر ابال لے اور صبح نہار منہ پی لے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پیئے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئے گی۔ موٹی عورتیں صبح اٹھتے ہی لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی لیا کریں، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔